السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ 9واں باب کھول لیجئے، نسبت کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم، پیج نمبر 135۔ نسبت کے اعتبار سے کہ حدیث کی جو سند ہے وہ کس کی طرف منسوب ہو رہی، سند جہاں جا کر رکتی ہے وہاں اس کا نام مختلف ہو جاتا ہے، اسی کو نسبت کہا جاتا ہے۔ نسبت کے اعتبار سے حدیث کی 4 اقسام ہیں، اور اس کو آپ بہت اچھے سے سمجھ لیجئے گا اس چارٹ کو۔ سب سے پہلے ہے قدسی، پھر ہے المرفوع، پھر الموقوف، پھر المقطوع۔ قدسی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے، اسی نسبت سے اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے اللہ سے منسوب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے منسوب، اور مرفوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب، موقوف صحابی رسول سے منسوب، اور المقطوع تابعی یا تبع تابعی سے منسوب۔ حدیث قدسی، حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اس روایت کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کے لیے متکلم کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، اور احادیث قدسیہ کی تعداد 200 سے زیادہ نہیں ہے۔ متکلم سے مراد ہے جیسے انی حرمت ظلمن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں انی، یہاں پہ یا متکلم استعمال ہوئی ہے تو یہ یا متکلم نسبت کی ہے۔ تو حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا نسبت کے ذریعے سے کلام فرماتے ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ متکلم کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے احادیث قدسی میں، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہوتی ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے پہنچاتے ہیں یا آگے سناتے ہیں۔ قرآن اور حدیث قدسی میں مندرجہ ذیل فرق ہے۔ قرآن تواتر سے ثابت ہے، جبکہ حدیث قدسی متواتر بھی ہو سکتی ہے اور احاد بھی ہو سکتی ہے۔ پیچھے ہم نے متواتر اور احاد کے بارے میں پڑھا تھا، آپ کو اس کا آئیڈیا ہے۔ متواتر وہ ہوتی ہے کہ جسے ہر دور میں اتنی بڑی تعداد میں روایت کیا گیا ہو کہ ان کی تکذیب پر متفق ہونا ممکن نہ ہو، جس میں کم سے کم راویوں کی تعداد 10 ہوتی ہے، اور اخبار احاد وہ ہوتی ہے کہ کسی دور میں ان حدیثوں کے راویوں کی تعداد 10 سے کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ حدیث قدسی میں یہ دونوں طرح کی احادیث ہو سکتی ہیں، متواتر بھی ہو سکتی ہیں اور احاد بھی، یہ پہلا فرق تھا۔ حدیث قدسی مشہور، عزیز اور غریب بھی، اور حدیث قدسی مقبول بھی ہو سکتی ہے اور مردود بھی ہو سکتی ہے۔ مردود وہ ہے جو روایت اور درایت کے اصولوں پر پوری نہ اترتی ہو اور اس پر عمل نہ کیا جا سکتا ہو، یعنی مردود حدیث وہ ہوتی ہے جس میں کسی راوی میں ضعف یا کمزوری پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے اس کو مردود کہا جاتا ہے۔ پھر حدیث قدسی صحیح یا حسن اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے، بلکہ موضوع یعنی جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، من گھڑت، فیبریکیٹڈ حدیث جو موضوع حدیث ہے۔ پھر سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت عبادت ہے۔ قرآن براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترتا تھا، سینوں میں محفوظ تھا، نماز میں اس کی تلاوت کی جاتی تھی قرآن کی، جبکہ حدیث قدسی کی تلاوت اس درجے کی عبادت متصور نہیں ہوتی۔ پھر تیسرا پوائنٹ ہے قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ معانی سے مراد یہاں پہ باطنی معنی مراد ہے، اور صحیح حدیث قدسی کا صرف مفہوم اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اور حدیث قدسی کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن اور حدیث قدسی میں فرق ہے، حالانکہ دونوں اللہ کا کلام ہے۔ حدیث قدسی کی آگے مثال دیکھیے، اس میں صحیح مسلم کی ایک حدیث بتائی گئی ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی،
وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، اے میرے بندو میں نے خود اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تم لوگوں کے درمیان بھی ظلم کو حرام ٹھہرایا ہے، لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی، اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ انی سے یہ حدیث شروع ہو رہی ہے، یعنی متکلم کے صیغے سے شروع ہو رہی ہے۔ تو حدیث قدسی کون سی حدیث ہوتی ہے؟ جس کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو، شاباش۔ پھر حدیث مرفوع، یہ رفع سے ہے، بات کو بلند کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا۔ علم حدیث کی اصطلاح میں مرفوع حدیث سے مراد وہ کہ قول، فعل، تقریر اور صفت ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی ہو۔ حدیث مرفوع بھی حدیث قدسی کی طرح صحیح، حسن، ضعیف اور موضوع ہو سکتی ہے۔ مرفوع کی دو قسمیں ہیں، ایک متصل ہے اور ایک غیر متصل ہے۔ حدیث متصل کو دیکھیے، ہر صحیح حدیث اور ہر حسن حدیث کے لیے متصل السند ہونا لازمی ہے۔ متصل السند سے کیا مراد ہے کہ جب وہ حدیث بیان کی جا رہی ہو تو بلند ہوتے ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور درمیان میں کوئی راوی گرا ہوا نہ ہو۔ جیسے ایک راوی روایت کر رہا ہے تبع تابعی سے، وہ تبع تابعی کس سے روایت کر رہا ہے؟ تابعی سے۔ وہ تابعی صحابی رسول سے روایت کر رہا ہے، اور وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ سند کیا ہے؟ متصل ہے، اس میں کوئی راوی گرا ہوا نہیں ہے، تو ایسی سند کو متصل السند کہا جاتا ہے، یعنی ہر راوی اپنے شیخ یا استاد سے بلا انقطاع روایت کرے۔ بلا انقطاع کا مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنے استاد کا نام ضرور ذکر کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے استاد کا نام ڈراپ کر کے اور آگے سے ان کے استاد کا نام لے۔ جیسے جو تابعی ہے تبع تابعی، وہ درمیان میں سے تابعی کو ڈراپ کر کے ڈائریکٹ صحابی رسول سے روایت کرے، تو ایسی حدیث جو ہے وہ متصل السند نہیں ہوتی، بلکہ وہ غیر متصل ہوتی ہے، جس میں درمیان میں سے کوئی راوی ڈراپ ہو جائے۔ اب حدیث غیر متصل کو دیکھیے، حدیث غیر متصل جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ حدیث متصل صحیح حدیث ہوتی ہے اور حدیث غیر متصل ضعیف حدیث ہوتی ہے۔ حدیث غیر متصل میں ایک یا ایک سے زیادہ راویوں کا ذکر نہیں ہوتا، یعنی سند منقطع ہوتی ہے۔ منقطع مراد کہ ڈراپ کی بھی ہوتی ہے، کٹی بھی ہوتی ہے، وہاں سے چھوٹی بھی ہوتی ہے۔ حدیث غیر متصل کی 3 قسمیں ہیں، اس میں سب سے پہلی ہے حدیث مرسل۔ آپ سب نے جو اپنی اسائنمنٹ سالو کی تھیں آپ کے پاس ہیں، وہ بھی آپ اپنے سامنے رکھ سکتی ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی اسائنمنٹ کو بھی دیکھیے گا۔ اس میں اس طرح سے اس کو بنایا گیا ہے کہ آپ کو وہ ایروز کی مدد سے آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ اچھا یہاں پہ کیا ہے۔ حدیث مرسل کو آپ اپنی اسائنمنٹ میں دیکھیے، حدیث مرسل میں صحابی کا ذکر نہیں ہوتا۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہے حدیث منقطع۔ حدیث منقطع میں 2 جگہ پہ راوی ڈراپ ہوتا ہے، 2 راوی اکٹھے ڈراپ ہوتے ہیں۔ اور تیسری ہے حدیث معضل۔ اب ان کی ایکسپلینیشن دیکھیے، اگلے پیج پہ ایک چارٹ بنا ہوا ہے، مرفوع حدیث کی قسمیں، متصل اور غیر متصل۔ متصل میں دیکھیے، اس ساری چین میں، اس ساری سند میں سارے راوی موجود ہیں۔ تبع تابعی کس سے روایت کر رہا ہے؟ تابعی سے، تابعی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث جو ہے وہ متصل کہلاتی ہے۔ پھر اس کے مقابلے میں دوسری طرف دیکھیے غیر متصل، جو کہ ضعیف ہے، ساتھ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اس کو نمایاں کر کے۔ اس میں مرسل بھی ہے، منقطع بھی ہے اور معضل بھی ہے۔ مرسل میں دیکھیے کہ جو صحابی کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ باکس خالی ہے، یعنی مرسل حدیث میں صحابی کا ذکر نہیں ہوتا، صحابی ڈراپ ہوتا ہے۔ تابعی جو ہے وہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے۔ پھر منقطع حدیث میں صحابی سے نیچے والا راوی نہیں ہے۔ صحابی سے نیچے والا راوی کون سا ہوتا ہے؟ تابعی۔ یہاں پہ تابعی ڈراپ ہے حدیث منقطع میں۔ پھر اس کے بعد جو ہے معضل حدیث ہے، اس میں 2 جگہ پہ راوی ڈراپ ہیں۔
یہ معدل میں راوی ایک ساتھ بھی گرے ہوئے ہو سکتے ہیں، جیسے تابعی اور تبع تابعی ایک ساتھ گرے ہوئے ہو سکتے ہیں. اسی طرح اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ صحابی رسول کا نام نہ ہو اور تبع تابعی کا نام نہ ہو، اس طرح سے بھی اس حدیث میں ڈراپ ہو سکتا ہے. اب آگے ان کی ڈیفینیشن دیکھیے. مرسل میں تابعی صحابی کا نام لیے بغیر حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتا ہے، اور منقطع وہ حدیث ہوتی ہے جس میں تبع تابعی کا نام لیے بغیر حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتا ہے. اگر آپ صرف اس ڈیفینیشن کو دیکھیں گے تو آپ کو اتنا کلیئر نہیں ہوگا، تو آپ اپنی اسائنمنٹ میں بھی ساتھ ساتھ دیکھیے اور پھر اس ڈیفینیشن پہ بھی غور کیجیے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یا اسائنمنٹ کے علاوہ آپ کی بک میں بھی یہ جو فلو چارٹ دیا ہوا ہے آپ اس میں بھی وقتی طور پہ دیکھ سکتی ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. منقطع میں آپ دیکھیں، ایک طرف ڈیفینیشن کو دیکھیں، دوسری طرف اس فلو چارٹ کو دیکھیں. منقطع میں تبع تابعی کا نام لیے بغیر حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتا ہے. اب اس چارٹ کو دیکھیں، تبع تابعی ہے اور اس سے پہلے جہاں پہ 1 لکھا ہوا ہے وہ والا باکس خالی ہے، یعنی تبع تابعی کا نام لیے بغیر حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتا ہے. پھر اس کے بعد معدل حدیث آ جاتی ہے. معدل میں راوی کبھی تبع تابعی اور کبھی تابعی کے ساتھ دو راویوں کو حذف کرتے ہوئے روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتا ہے. یہ تینوں غیر متصل احادیث ہیں. ہاں جی، مطلب کہ وہ صحابی رسول کے ذریعے سے ہی روایت کر رہا ہے. منقطع میں بس حدیث سے منقطع وہ حدیث ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ تابعی کا نام ساکت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ ساتھ میں لکھ لیں ایسی حدیث جس میں تابعی کا نام ساکت ہوتا ہے. اور تبع تابعی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے، صحابی رسول کا نام لے کے روایت کرتا ہے. یا یہ بھی ممکن ہے کہ صحابی رسول کا نام لیے بغیر روایت کرے، یہ بھی ممکن ہے اس میں، لیکن زیادہ تر اس میں یہی ہوتا ہے کہ اس میں تابعی موجود نہیں ہوتا. آگے حدیث مرسل کو دیکھیے. علم حدیث کی اصطلاح میں جس حدیث کی سند کا آخری حصہ ساکت ہو. حدیث کا پہلا حصہ کون سا ہوتا ہے اور آخری حصہ کون سا ہوتا ہے؟ جی، پہلا حصہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ جو فلو چارٹ بنا ہوا ہے نا، اس کو دیکھتے ہوئے بتائیں پہلا حصہ کون سا ہے اور آخری حصہ کون سا ہے. جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے وہ پہلا حصہ ہے، وہ پہلا حصہ ہے، وہ آخری حصہ ہے، پہلا حصہ ہے. اور آخری حصہ کون سا ہے؟ جہاں پہ تبع تابعی لکھا ہوا ہے. آپ اس کو نوٹ کر لیں. پہلا حصہ وہ ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی رسول کا نام لکھا ہوا ہے، وہ حدیث کا سند کا پہلا حصہ ہے. سند ادھر سے ہی شروع ہو رہی ہے نا، سند اوپر سے شروع ہوتی ہے، اوپر سے شروع ہو کے نیچے تک آتی ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بات ہے اس کو ایک شخص نے سنایا، بتایا، تو وہ بات ادھر سے ہی شروع ہو رہی ہے نا. اگر ہم اس کو نریٹ کریں گے تو کیسے نریٹ کریں گے کہ فلاں نے ایک بات کہی، لیٹ سپوز 1 نے ایک بات کہی، پھر وہ 2 تک پہنچی، پھر 3 تک پہنچی، تو پہلا حصہ کون سا ہوا؟ 1 والا ہی ہوا نا، پھر سیکنڈ اور پھر تھرڈ اور پھر فورتھ. تو یہاں پہ دیکھیے حدیث مرسل میں لکھا ہوا ہے علم حدیث کی اصطلاح میں جس حدیث کی سند کا آخری حصہ ساکت ہو، یعنی تابعی سے اوپر کے راوی کا ذکر نہ کیا گیا ہو. تابعی سے اوپر کون سا راوی ہوتا ہے؟ صحابی رسول، وہ اسکپ ہو، وہ مرسل کہلاتی ہے. دوسرے لفظوں میں تابعی صحابی کا ذکر ترک کر دیتا ہے، اور اس بات کا بھی احتمال ہوتا ہے کہ صحابی کے ساتھ کسی اور تابعی کا نام بھی حذف کر دیا گیا ہو. حدیث مرسل غیر متصل حدیث ہے. دیکھیں یہاں پہ یہ سیکنڈ پوائنٹ بھی لکھا ہوا ہے، اس کا بھی احتمال ہو سکتا ہے. جو آپ نے سوال کیا تھا نا
یہ سیکنڈ پوائنٹ پہ اگر آپ غور کریں، اس بات کا بھی احتمال ہے کہ صحابی کے ساتھ کسی اور تابعی کا نام بھی ترک کیا گیا ہو، تو حدیث مرسل میں یہ بھی پاسبلٹی ہے، لیکن یہ بہت کم ہے۔ آپ نے اس کو جب ڈیفائن کرنا ہے نا، تو آپ نے بس یہی کہنا ہے کہ مرسل وہ حدیث ہے جس میں صحابی کا نام لیے بغیر تابعی حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتا ہے، لیکن ایکسیپشنز بہرحال پائی جاتی ہیں۔ مرسل حدیث کی مثال دیکھیے، حدثنی محمد بن رافع ثنا حجین حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن سعید ابن المسیب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع المزابنہ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ اس میں جو راوی ہیں سعید بن مسیب، یہ تابعی ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کر رہے ہیں، درمیان میں صحابی رسول کا نام نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث اس مقام پر مرسل ہے، یعنی بظاہر یہ حدیث مرسل ہے، اس پہ جو سٹیمپ لگے گی وہ مرسل کی لگے گی، لیکن صحیح مسلم میں ہی دوسرے مقام پر یہ مکمل سند اور صحابی کے ساتھ مرفوع بھی آئی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ حدیث صحیح کے درجے میں چلی جائے گی، کیونکہ ایک اور سند اس طرح کی مل گئی ہے جو کہ مرفوع ہے، جس میں تمام راوی موجود ہیں، اور وہ یہی حدیث ہے یہ جو سعید بن مسیب بیان کر رہے ہیں۔ حدیث مرسل کو قبول کرنے کے بارے میں اختلاف ہے، بعض علماء نے چند شرائط کے ساتھ حدیث مرسل کو قبول کرنے کی اجازت دی ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مرسل راوی بہت بڑے اور ثقہ تابعین میں سے ہوں، جیسے سعید بن مسیب ہیں یا حسن بصری۔ اگر اس طرح کے راوی حدیث بیان کر رہے ہیں صحابی کو سکپ کر کے، تو وہ حدیث قبول کر لی جائے گی، کیونکہ سعید بن مسیب جو ہیں وہ بہت بڑے ثقہ راوی ہیں، بہت بڑے تابعین میں سے ہیں، اور انہوں نے کئی صحابہ کرام سے علمی لحاظ سے استفادہ کیا تھا، اس لیے ان کی احادیث کا جو درجہ ہے وہ صحیح ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دوسرے حفاظ حدیث اس روایت سے اختلاف نہ کریں، کہ وہ حدیث جو سیم یہی حدیث جب دوسری سندوں سے پہنچے تو متن میں کوئی اختلاف نہ ہو، ٹھیک ہے، پھر وہ مرسل حدیث قبول کر لی جائے گی۔ لیکن اگر وہ مرسل حدیث کسی اور سند سے ملتی ہے لیکن متن کا اختلاف ہے، تو پھر وہ مرسل حدیث قبول نہیں کی جائے گی۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے، یہ حدیث کسی دوسری سند سے بھی مروی ہو، تو اگر یہ تین شرائط پوری ہوتی ہیں تو وہ حدیث مرسل قبول کر لی جائے گی اور پھر وہ صحیح حدیث شمار ہوگی۔ دوسرا پوائنٹ ہے حدیث منقطع، بروکن۔ علم حدیث کی اصطلاح میں اس حدیث کو منقطع کہتے ہیں جس کی سند میں کسی جگہ انقطاع پایا جائے، چاہے وہ ابتدا میں ہو، درمیان میں ہو یا آخر میں۔ لیکن امام نووی رحمہ اللہ کے نزدیک منقطع وہ حدیث ہے جس میں تابعی کے نام کو حذف کر دیا جائے، یعنی تبع تابعی کسی صحابی سے روایت کرے۔ یہ جو امام نووی ہیں، انہوں نے جو ہے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے۔ جیسے یہاں پہ مثال دی جا رہی ہے، امام مالک جو ہیں وہ تبع تابعین میں سے تھے، ان کا مشہور صحابی حضرت ابن عمر سے روایت کرنا، اور انہوں نے درمیان میں تابعی کا نام جو ہے وہ حذف کر دیا۔ حدیث منقطع بھی ایک غیر متصل سند ہے۔ امام مالک جو ہیں ان کی کچھ روایات اس طرح سے ملتی ہیں جس میں وہ صحابی کا نام جو ہے وہ ایگزمپٹ کر دیتے تھے یا نکال دیتے تھے۔ اس کو جو ہے نا ان کی امام مالک کی بلاغات کہا جاتا ہے، کہ جس میں امام مالک نے اختصار سے کام لیا اور صحابی کا نام بسا اوقات نہیں لیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ محدثین جب احادیث کو سنایا کرتے تھے تو صرف ایک ہی جگہ نہیں سنا دیتے تھے۔ جیسے ایک مجلس میں حدیث کو انہوں نے سنایا پوری سند کے ساتھ، کمپلیٹ سند کے ساتھ، مثال کے طور پہ امام مالک نے ہی سنایا۔ کچھ ٹائم کے بعد ان سے کوئی اور اسٹوڈنٹ آیا اسی حدیث کو لینے کے لیے، تو پھر امام مالک نے کیا کیا کہ کچھ اختصار سے کام لیا، اور انہوں نے اس طرح سے بیان کر دیا کہ امام مالک تک یہ حدیث اس طرح سے پہنچی ہے۔ انہوں نے درمیان میں ایک تابعی اور تبع تابعی کو حذف کر دیا، اس کا نام نہیں لیا۔ تو اس طرح کی پاسبلٹی بھی ہوتی ہے۔
لیکن جو محدثین ہیں انہوں نے جب تمام احادیث کو جمع کیا تو ہم تک وہ ساری احادیث ہی پہنچ گئی. جیسے امام مالک کی وہ احادیث بھی جو انہوں نے پوری چین آف نریشن کے ساتھ بیان کی تھی، اور وہ بھی جس میں انہوں نے اختصار سے کام لیا تھا. تو جس سے اختصار سے کام لیا تھا، اگر اس پہ مرسل کی اسٹیمپ لگ گئی ہے تو وہی حدیث جب دوسری کتاب میں ہم نے دیکھی پوری سند کے ساتھ، تو کیا ہوا؟ اس مرسل حدیث پہ بھی صحیح کی اسٹیمپ لگ گئی کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے، یہ ہمیں دوسری سند کے ساتھ بھی مل گئی ہے. کیونکہ وہ والا جو دور تھا وہ آج کے دور سے بہت مختلف تھا. آج تو ہمارے پاس الحمدللہ علم کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، ہمارے پاس علمی لحاظ سے تمام احادیث ہی موجود ہیں. آج اس طرح کا دور جا رہا ہے الحمدللہ. لیکن اس دور میں گیپس اور ڈسٹینسز بہت زیادہ تھے، تو اس لیے بسا اوقات اس ٹائم جو ہے پاسبل نہیں تھا کہ وہ شخص جس نے ایسی حدیث سنی ہے امام مالک سے جس میں کچھ اختصار ہے، اس کے لیے یہ پاسبلٹی نہیں ہوتی تھی کہ وہ موبائل اٹھایا کسی اور سے بھی اس کو کنفرم کر لے. تو وہ دور اس طرح کا نہیں تھا. تو بسا اوقات پوری زندگی ان کے پاس وہی اختصار والی سند ہی رہتی تھی اور وہ اس کو آگے اسی طرح سے روایت کرتے رہتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ گیا آپ کو یہاں تک؟ اب حدیث معضل کو دیکھیے. علم حدیث کی اصطلاح میں معضل اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند میں ایک سے زیادہ راوی کم از کم 2 حذف کر دیے گئے ہوں. حدیث معضل ایک غیر متصل ضعیف حدیث ہے اور یہ مرسل اور منقطع سے بھی نہایت کم درجہ رکھتی ہے، کیونکہ اس میں اکٹھے ہی 2 راوی گرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتی ہے؟ حدیث مرسل اور منقطع سے کم درجہ رکھتی ہے. جیسے موطا امام مالک کی ایک حدیث یہاں پہ بیان کی گئی ہے. امام حاکم نے کانبی سے اور انہوں نے امام مالک سے روایت کی ہے کہ امام مالک تک یہ بات پہنچی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے غلام کو اپنی استطاعت کے مطابق کھانا اور کپڑا دو اور اس کی استطاعت سے زیادہ کام نہ لو. تو اس حدیث میں امام مالک اور حضرت ابو ہریرہ کے درمیان 2 راوی چھوٹ گئے ہیں، ان کا ذکر نہیں کیا گیا. تو اس مقام پہ اس حدیث کو معضل کہا جائے گا. موطا امام مالک میں یہ حدیث نمبر 1806 نمبر پہ ہے. لیکن وہ ساتھ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ابو عوانہ کی ایک اور دوسری سند سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مالک نے یہ حدیث محمد ابن عجلان سے سنی تھی اور انہوں نے اپنے والد حضرت عجلان تابعی رحمہ اللہ سے، اور حضرت عجلان نے حضرت ابو ہریرہ سے سنی تھی. تو دیکھیں کہ یہ اسی موطا امام مالک والی حدیث کی ایک دوسری سند ہمیں مل گئی جو کہ متصل ہے. تو اس طرح یہ معضل حدیث بھی پھر کیا ہوگی؟ صحیح ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں اس کی ایک پوری سند مل گئی ہے. اور اگر یہ پوری سند ہمیں نہ ملتی، اس پہ معضل کی اسٹیمپ ہی رہتی، تو پھر کیا حکم ہوتا اس کا؟ کیا حکم ہوتا؟ ضعیف حدیث ہوتی ہے، پھر اس کو قبول نہ کیا جاتا. جی دیکھیں یہاں پہ ساتھ ساتھ اسی لیے مینشن کیا جا رہا ہے نا کہ ہر حدیث جو ہے نا اس کا ڈفرینٹ درجہ ہو سکتا ہے. وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہو سکتی ہے اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے اس میں کوئی درمیان میں ضعیف راوی بھی آ جائے. ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو کہ اس دور میں جب کہ فتنے بہت زیادہ رونما ہو رہے تھے اور بہت سی موضوع احادیث بھی گھڑی جا رہی تھی، تو ممکن ہے کہ کسی شخص نے اٹھ کے کوئی حدیث بنا کے کہہ دیا ہو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے. تو کیا اس کی بات کو لیا جائے گا کہ چونکہ اس میں حضرت ابو ہریرہ کا نام لکھا ہوا ہے تو ہم آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں کہ نہیں یہ حدیث تو صحیح ہے؟ نہیں. اسی لیے تو محدثین نے تحقیق شروع کی. اس طرح کے فتنے شروع ہوئے تو ان کو لگا کہ نہیں، ہمیں جو حدیث بیان کر رہا ہے اس کے اوپر ہمیں تحقیق کرنی ہے کہ آیا وہ راوی ثقہ ہے بھی یا نہیں، وہ راوی اوتھینٹک ہے بھی یا نہیں، کہیں وہ ضعیف راوی تو نہیں. تو اگر کوئی ضعیف راوی اٹھ کے حضرت ابو ہریرہ سے کوئی موضوع حدیث بیان کر رہا ہے تو اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو ہم یہی سب کچھ تو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم علم سیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کرائیٹیریا ہونا چاہیے کہ کون سی حدیث صحیح درجے کی ہے، کون سی ضعیف درجے کی ہے اور کون سی حسن درجے کی حدیث ہے. اور اسی طرح حدیث قدسی
آپ دیکھیں ہمیں کئی بار میسیجز موصول ہوتے ہیں کہ حدیث قدسی، ہم آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں کہ اچھا حدیث قدسی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، تو یہ حدیث تو صحیح ہے. اور ابھی ہم نے حدیث قدسی کے بارے میں کیا پڑھا؟ حدیث قدسی کے بارے میں کیا پڑھا؟ پیج نمبر 136 اوپن کیجیے اور فرسٹ پوائنٹ دیکھیے. حدیث قدسی جو ہے وہ مقبول بھی ہو سکتی ہے اور مردود بھی ہو سکتی ہے. بہت سے لوگوں نے اس میں بھی موضوع حدیث بنا دی ہیں، یعنی خود سے حدیث گھڑ کے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا. اور اسی طرح حدیث قدسی صحیح یا حسن اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے. تو پھر یہاں پہ محدثین نے کام کیا اور انہوں نے راویوں پہ جرح اور تعدیل کی اور پوری اس پہ کتابیں نشر کیں کہ یہ کوالٹیز راوی میں پائی جائیں گی تو اس کی حدیث کو قبول کیا جائے گا، اور اگر نہیں تو اس کی حدیث رد کر دی جائے گی. اسی لیے وہ جو آپ کو اسائنمنٹ دی گئی ہے نا کہ آپ نے راویوں پہ حکم لگانا ہے، وہ اسی لیے ہے تاکہ آپ کی پریکٹس ہو اور آپ جان سکیں کہ آیا یہ راوی اوتھینٹک ہے یا نہیں، جس کے لیے مختلف ٹرمز یوز ہوتی ہیں. اگر آپ نے اسائنمنٹ کرنی شروع کر دی ہے تو آپ کے علم میں آ گیا ہوگا. جیسے ثقۃ ثبت ایک ٹرم ہے، جو سب سے زیادہ موسٹ اوتھینٹک راوی ہوتا ہے اس کے لیے وہ ٹرم یوز کی جاتی ہے. جس راوی کے ساتھ ثقۃ ثبت کی ٹرم آ جائے تو اس کی حدیث کو لیا جاتا ہے، اس کی حدیث اوتھینٹک ہوتی ہے. پیج 141 پہ دیکھیے حدیث موقوف. علم حدیث کی اصطلاح میں موقوف سے مراد وہ قول، فعل یا تقریر ہے جس کی نسبت کسی صحابی رسول کی طرف کی گئی ہو. یہ پیچھے اس کی ایکسپلینیشن نہیں ہوئی تھی. پیج 136 پہ جو چارٹ دیا گیا تھا اس میں پہلی حدیث قدسی تھی، پھر دوسری مرفوع تھی اور تیسرے نمبر پہ موقوف تھی. یہ وہی حدیث ہے. علم حدیث کی اصطلاح میں موقوف سے مراد وہ قول، فعل یا تقریر ہے جس کی نسبت کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو. موقوف حدیث کو اثر بھی کہتے ہیں، یہ اس کا دوسرا نام ہے. مرفوع حدیث کو موقوف حدیث پر ترجیح دی جاتی ہے. مرفوع حدیث وہ ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو، اور موقوف حدیث وہ ہوتی ہے جو صحابی رسول سے منسوب ہو. یعنی اگر ہمارے سامنے دو احادیث آئیں اور ان میں تھوڑا سا کانفلکٹ ہو، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اور دوسری طرف صحابی رسول کی بات ہو، تو پھر ترجیح کس کو دی جائے گی؟ مرفوع حدیث کو دی جائے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے. وہی بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ مرفوع حدیث کو موقوف حدیث پر ترجیح دی جاتی ہے. حدیث موقوف صحیح، حسن، ضعیف اور موضوع بھی ہو سکتی ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ کے اقوال کے بارے میں بھی ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا واقعی انہوں نے یہ بات کی تھی یا نہیں کی تھی. اگلا جو ہے حکماً مرفوع، اس کو آپ سکپ کر دیجئے. نیکسٹ پیج پہ آ جائیے. حدیث مقطوع. علم حدیث کی اصطلاح میں مقطوع اس قول کو کہتے ہیں جس کی نسبت کسی تابعی یا اس سے نیچے کے کسی شخص کی طرف کی گئی ہو. اس حدیث کا مضمون متن کسی تابعی یا اس سے نیچے کے شخص کی طرف منسوب ہوتا ہے. مقطوع اور منقطع میں فرق. حدیث مقطوع کسی تابعی یا تبع تابعی کا قول یا فعل ہے اور یہ متن کی صفت ہے. اور منقطع کا تعلق سند سے ہوتا ہے، متن سے نہیں ہوتا. منقطع مرفوع غیر متصل ہوتی ہے، لیکن منقطع میں یہ سند مرفوع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے، جبکہ مقطوع میں سند تابعی اور تبع تابعی سے اوپر نہیں پہنچتی. اگر آپ کی اسائنمنٹ کے چارٹس ہیں تو وہ آپ کھول کے دیکھیے، منقطع کو بھی دیکھیے اور مقطوع کو بھی دیکھیے، آپ کو کیا ڈفرینس نظر آتا ہے دونوں میں. جلدی سے کھول لیجئے. پہلے منقطع کو دیکھیے. منقطع کو دیکھیے کہ کیا وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے. سب سے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے منقطع میں، ٹھیک ہے. بے شک اس میں انقطاع ہے، درمیان میں کچھ راوی ڈراپ ہو رہے ہیں، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے. تو اس کے مقابلے میں آپ مقطوع حدیث کو دیکھیے.
مقطوع حدیث کا چارٹ نکال لیجئے اور اس کو دیکھیے، کیا اس میں بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے یا تابعی تک ہی بس پہنچتی ہے؟ ہاں جی، تو دونوں میں یہ ڈفرینس ہے، آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا؟ تو وہی یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ منقطع جو ہے وہ غیر متصل ہوتی ہے، لیکن منقطع میں یہ ٹوٹی ہوئی سند مرفوع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے، سب سے اوپر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام نظر آتا ہے، جبکہ مقطوع میں سند تابعی اور تبع تابعی سے اوپر نہیں پہنچتی۔ حدیث مقطوع کی ایک مثال دی گئی ہے، محمد بن منتشر کا اپنے چچا حضرت مسروق کے بارے میں قول ہے، حضرت مسروق رحمہ اللہ تابعی اپنے اور گھر والوں کے درمیان پردہ لٹکا کر اس طرح نماز میں مشغول ہو جاتے کہ انہیں اپنے گھر والوں کی سرگرمیوں کا علم نہ ہوتا۔ تو یہ حدیث حضرت مسروق رحمہ اللہ کے عمل کے بارے میں ہے، جو ایک مشہور تابعی ہیں اور مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں۔ تو یہ ان کا اپنا فعل تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ تو حدیث مقطوع جو ہے وہ تابعی پہ جا کے رک جاتی ہے۔ اب آگے خلاصہ دیکھ لیجئے تاکہ دوبارہ یہ ساری ڈیفینیشنز ریوائز ہو جائیں، بلکہ آپ اپنی بک کلوز کر دیں۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں، قدسی کون سی حدیث ہوتی ہے؟ سب مل کے بتا دیں۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے منسوب کی جائے۔ مرفوع کون سی حدیث ہوتی ہے؟ موقوف کون سی حدیث ہوتی ہے؟ اور مقطوع کون سی حدیث ہوتی ہے؟ جی بالکل، جو کسی تابعی یا تبع تابعی سے منسوب کی جائے۔ ان چاروں کی آپ کو یہ ڈیفینیشن آنی چاہیے، یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ مرفوع حدیثوں کی دو قسمیں کون کون سی ہیں؟ جی آج ہی پڑھی ہے ہم نے، متصل اور غیر متصل۔ کیا متصل صحیح حدیث ہوتی ہے اور غیر متصل وہ ضعیف حدیث ہوتی ہے؟ غیر متصل کی کون کون سی ٹائپس ہیں؟ جی بتائیں آپ۔ مرسل، منقطع، اور تیسری کون سی تھی؟ معضل تھی۔ مرسل کون سی حدیث ہوتی ہے؟ جس میں صحابی کا نام جس میں تابعی جو ہے وہ صحابی کا نام حذف کر دیتا ہے۔ اور منقطع کون سی حدیث ہوتی ہے؟ جس میں تابعی کا نام ساکت ہو جاتا ہے۔ اور معضل کون سی حدیث ہوتی ہے؟ جس میں ایک سے زیادہ راوی چھوٹ جاتے ہیں۔ آپ سب زیادہ چھٹیاں نہ کیا کریں اور استقامت کے ساتھ پڑھا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ہمارے راستے ہموار فرما دیں۔ آپ سب صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں؟ صبح شام کے اذکار کا ضرور اہتمام کیا کریں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، ہمارے کاموں میں آسانیاں آتی ہیں، ہمارے دین اور دنیا دونوں کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا سنتوں کو کثرت سے فالو کیا کریں، اس سے زندگی میں آسانی آتی ہے۔ اور علم پہ استقامت کے ساتھ جمی اور کوشش کیا کریں کہ چھٹی نہ کیا کریں۔ اور کیا کوشش کرنی ہے؟ چھٹی نہیں کرنی، اپنے ساتھ عہد کر لیں اور اللہ سے دعا کریں۔ ایسا ہو نہیں سکتا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے توفیق دے، میری چھٹی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہ کریں، آپ کے کام نہ سنواریں۔ نہیں، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کام سنوار دیں گے۔ جس سبب سے آپ چھٹی کرتی ہیں وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ کسی ایسے ٹائم میں چلے جائیں جب آپ گھر میں ہوتے ہیں، لیکن چھٹی کر کے نہ جائیں۔ چھٹی کرنے سے انسان بہت پیچھے چلا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا جو نفس ہے نا، اگر ہم اس کو سدھارے نہ وہ ہمیں بہت پیچھے لے جاتا ہے۔ ہمارے نفس کو کیا پسند ہوتا ہے؟ چھٹی کرنا ہمارے نفس کو بہت پسند ہوتا ہے، کیونکہ اس میں وہ تھوڑا سا تساہل اس میں پایا جاتا ہے، تھوڑی سستی پائی جاتی ہے ہمارے نفس میں۔ ہمارے نفس کو کیا پسند ہوتا ہے؟ سونا، کھانا، ریسٹ کرنا، کام نہ کرنا، چھٹی کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے نفس کو بڑی پسند ہیں۔ اسی لیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ جنت اور جہنم کا مشاہدہ کریں، تو جب انہوں نے جنت کو دیکھا وہ اتنی خوبصورت تھی، انہوں نے دیکھ کے سوچا کہ جس کو بھی اس جنت کا پتہ چلے گا نا وہ ضرور اس میں داخل ہو جائے گا۔
لیکن اس کے ارد گرد انہوں نے مشکلات کی باڑ دیکھی، آزمائشوں کی، تکالیف کی، مصیبتوں کی. تو اس کو باڑ کو دیکھتے ہوئے ان کو یہ خیال آیا کہ بہت کم لوگ یہاں تک پہنچ سکیں گے، اور وہ جو مشکلات ہیں نا وہ نفس پہ بڑی بھاری اور گراں گزرتی ہیں. چھٹی نہ کرنا، استقامت اختیار کرنا، استقامت کے ساتھ جمے رہنا، یہ چیز جو ہے نا کئی بار ہمارے نفس پہ بڑی بھاری ہوتی ہے، لیکن ہمیں اپنے نفس کو جمانا ہے. یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے نفس کو جما سکتا ہے، نیکی کے کام پہ، تقویٰ کے کام پہ، برائیوں سے روک کے، اور جو اس طرح کے سنتیں ہیں یا مباح کام ہیں وہ اپنے نفس کو ہم کوشش کر کے اس پہ جما سکتے ہیں. دوسری طرف جب انہوں نے جہنم کو دیکھا اور اس کا عذاب دیکھا تو ان کو یہ خیال آیا کہ جس کسی کو بھی جہنم کے بارے میں پتہ چلے گا نا وہ ضرور اس سے بچنے کی کوشش کرے گا، اور جس کو بھی اس کے بارے میں خبر ملے گی تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کرے گا. لیکن اس کے ارد گرد جب انہوں نے لذتوں کی باڑ دیکھی، خواہشات نفس کی، اس کو آپ خواہشات نفس کہہ لیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے. ہمارا نفس چاہتا ہے ہم سوئے رہیں، ہم غافل بنے رہیں، اور شیطان اس پہ مزید اس کی مدد کرتا ہے اور ہمیں بہت پیچھے لے جاتا ہے. تو انہوں نے جب خواہشات نفس کی باڑ دیکھی تو انہوں نے کہا بہت کم لوگ ہیں جو جہنم سے بچ پائیں گے، کیونکہ خواہشات نفس کا پیروکار جو ہے قرآن میں بھی اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ حق سے پیچھے رہ جاتا ہے، وہ بہت دور نکل جاتا ہے جو خواہشات نفس پہ چلتا ہے. تو ہمیں اپنی خواہشات نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے نفس کو ہم نے سدھارنا ہے، اس کو نیکی اور تقویٰ کے راستے پہ ہم نے جمانا ہے انشاءاللہ. اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے قرآنی اور مسنون دعاؤں کا آپ اہتمام کریں. اس کے لیے اس میں بڑی خوبصورت دعائیں ہیں نفس کے تزکیے کے لیے اور تقویٰ کے حصول کے لیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.